اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا بھلا میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ فرمایا چلا جا، جو شخص ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَىٰ إِبْلِيسَ۔ قصہ آدم اور ابلیس۔ ابلیس کا عمل، اس کی سوچ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں آدم اور ابلیس کی مثال بیان ہوئی ہے تاکہ شیطان ابلیس کی پہچان ہو۔ قرآن کریم شیطان کو عدو مبین کہتا ہے، یعنی کھلا دشمن۔ لیکن وہ آپ کو کیسے نظر آئے گا، وہ آپ کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس بات کی معرفت حاصل کیے بغیر اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ابلیس آدم کا مخالف ہے، ابلیس آدم کی مخالفت میں آتا ہے۔ آدم اللہ کا نمائندہ ہے جس میں اللہ اپنی روح پھونکتا ہے، یعنی وہ اللہ کی روح کو حمل کرنے والا ہے، اللہ کی روح کو اپنے اندر رکھنے والا ہے، اللہ کی حقیقت، اس کی حقانیت کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ کی پہچان کرانے والا ہے۔ تین خلقتا تینا، تین کہتے ہیں چکنی مٹی کو، یعنی چکنی مٹی جس پر جو اثر ڈالا جائے وہ قبول کر لے۔ آدم اللہ کا انتخاب تھا اور ابلیس کو اپنے علم، اپنی طاقت کا گمنڈ تھا، اس لیے آدم کی خلافت پر مایوس ہوا اور کہا کہ ھذا الذی کرمت علیہ، یعنی آدم کو اس نے حقیر جانا، کمتر جانا، اور اللہ سے شکوہ کیا کہ یہی ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ کرمتا، یہ کرامت، یہ توقیر، یہ عزت، یہ علم سے ہے، روح سے ہے، یعنی پاک علم، روحانی علم۔ اللہ نے آدم کو وہ علم سکھایا جو کرامت والا تھا، دکھ اور تکلیف سے پاک تھا، اسی لیے جنت آدم کا مسکن تھی جہاں دکھ اور تکلیف نہیں ہوتا۔ یعنی یہ روح کا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے، اور ابلیس کا علم دکھ اور تکلیف دینے والا ہے، روح سے خالی ہے، صرف مادیت کی حد تک ہے۔ انسان اللہ کا اثر لینے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کی صفت تین سے، چکنی مٹی سے تعبیر کی گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یعنی جو اللہ کا اثر نہیں لیتا شیطان اس پر اپنا تسلط جماتا ہے۔ یہاں شیطان نے فرمایا لا تنکن ذریتہ الا قلیلا، ہاتھ نکلنا یعنی
کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنا، یعنی حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھاؤں گا، یعنی بنی آدم کو دھوکے میں رکھوں گا، ان کو ہر طرح سے دھوکہ دوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، حق تک نہیں پہنچنے دوں گا، حق کے معاملے میں شک و شبہات پیدا کروں گا۔ انسان کی یہ آزمائش ہے، یہ شیطان کی آزمائش سے گزر کر ہی انسان صراط مستقیم پر پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء مفورا۔ مفورا کہتے ہیں کسی کو اونچائی پر لے جا کر نیچے گرا دینا، یعنی اللہ شیطان، ابلیس، کافروں کو، ظالموں کو پوری قوت دیتا ہے، پوری طاقت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، یعنی پورا موقع دیتا ہے، پھر ان کو اچانک پکڑتا ہے، پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، تاکہ اللہ کی کوئی حجت ان پر باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ پوری مہلت دیتا ہے کہ جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، اور پھر اللہ غالب آ کر ان کو مغلوب کرتا ہے، تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَكَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ وَاسْتَفْزِزْ کہتے ہیں کسی کو اپنی اصلی مقام سے ہٹا دینا، یعنی انسان کا اصلی مقام اس کے رب کے پاس ہے، اس میں ہی اس کی حفاظت ہے، اس کی قدر ہے، اس کا ارتقاء ہے، اس کی آگے کی منزلیں ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، اس مقام سے انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ فرعون کو اپنے محلات سے نکال کر دریائے نیل پر لے آیا جہاں اس کی ہلاکت تھی، اسی طرح ابلیس شیطان انسان کو اللہ کی پناہ سے نکال کر اس جگہ لے آتا ہے جہاں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس عمل کو استفزاز کہتے ہیں۔ پھر یہاں فرمایا اجلب علیہم بخیلک ورجالک۔ اجلب یعنی جبر سے، طاقت سے کسی کو اپنی طرف ہانکنا، یعنی اپنی پوری قوت سے ہانکنا، پورا زور لگانا۔ یہاں شیطان کے دو گروپس کا ذکر کیا، بخیلک ورجلک، یعنی اپنے سواروں اور اپنے پیادوں سے۔ یہ دو گروپس ہیں شیطان کے، یعنی جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کی زینت اور چاہت میں پھنس جاتے ہیں، ان کو شیطان اپنے سواروں سے قابو کر لیتا ہے، یعنی بہت جلدی پکڑ لیتا ہے، بہت تیزی سے پکڑتا ہے۔ اور پھر رجلی کا یعنی پیادے، یعنی وہ لوگ جو دیندار ہیں، ان پر بڑی آہستگی سے حملہ آور ہوتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لاتا ہے۔ یہ شیطان کے دو گروہ ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ بڑی تیزی سے اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور دیندار لوگوں کے لیے وہ آہستہ آہستہ اپنے پیادوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا۔ غرر کہتے ہیں کسی چیز کی اوپری سطح کو دیکھنا اور دھوکہ کھا جانا، یعنی جو چیز اوپر سے جو نظر آتی ہے اندر سے وہ نہ ہو۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں، یہ شیطان کا روپ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اور شیطان، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ باللہ الغرور، یعنی اللہ کے معاملے میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ جس طرح سامری کی مثال ہے، سامری نے اللہ والا بن کر قوم موسیٰ کو دھوکہ دیا اور بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے۔ یعنی یہ دھوکہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور حقیقت میں وہ عبد الشیطان بن رہا ہوتا ہے، عبد السامری بن رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ کسی کی ظاہری شکل کو دیکھ کر اس کو اللہ کا ولی سمجھنے والے اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، جو نام اللہ کا لیتے ہیں اور سجدے اپنے لیے لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو ماتی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اللہ کے نور کی، قرآن کے نور کی بصیرت چاہیے، اسی سے شیطان کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی امانتیں
اس کے اہل کے سپرد کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ اہلھا، یعنی امانت اہل کے سپرد کرو. یہ بڑی تاکید ہے. ہمارا ایمان، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ والوں کی شناخت کرنا، اللہ والوں کو پہچاننا، وہ جو اپنے اندر اللہ کی روح رکھتے ہوں ان کو پہچاننا ضروری ہے. وہی ہماری امانتوں کے اہل ہیں. ورنہ شیطانوں کی شناخت نہ ہونے کی صورت میں، اگر شیطان کی پہچان نہ ہو تو انسان اس کا اثر قبول کر لیتا ہے، شعوری یا لا شعوری طور پہ. یہ بڑی شرط ہے. اس کے لیے قرآن کریم اللہ والے شعور دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں پیر وہ ہے جو پیر پرست نہ بنائے بلکہ پیر بنائے. دوسری طرف دنیا کے یہ شیطان ہیں جو اپنی حکومتوں کے لیے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.